خواتین و حضرات السلام علیکم، اور رات گئے کی ایک اور نشست میں آپ کا آنا مبارک ہو۔ قدیم داستانوں کو پڑھیے تو جنگجو بادشاہوں کے حالات زندگی میں ایک معاملہ کم و بیش کچھ تبدیلی سے ایک جیسا لگتا ہے کہ جب بھی حملہ آور بادشاہ کسی ریاست کو باجگزار کرتا تو اس ریاست کے کم سن شہزادوں کو یرغمال بنا کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا، تاکہ یہ لڑکے یا آنے والے دنوں میں ان باجگزار ریاستوں کے برائے نام یہ سربراہ کہنے کو تو اپنی دھرتی کے بیٹے ہوں لیکن ذہنی طور پر اپنے آقا کے غلام ہوں۔ ان کی زبان بھلے مقامی لہجے کے مطابق ہو لیکن ان کا لہجہ اس جابر حکمران کا ہو کہ جس نے اس ملک کو فتح کیا ہے۔ ناقدین کی نگاہ میں زوال کا ادب ہمیشہ دل فریب رہا ہے، اور دل فریبی کا یہی عنصر ادب میں اگر کسی اور جگہ پایا جاتا ہے تو پھر وہ مزاحمت کا لہجہ ہے۔ مزاحمت اور زوال، یہ دو کیفیتیں ہمیں جبر کے ہر عہد میں ملتی ہوئی دکھائی دی ہیں، اور نو آبادیاتی نظام میں اس کی بازگشت ہمیں بہت دور تک ادب میں سنائی دیتی ہے۔ ہماری ثقافت، ہمارے طرز بود و باش، ہماری فکر، ہماری تعلیم اور پھر ہمارے ادب پر نو آبادیاتی نظام نے کیسا اثر چھوڑا۔ اور آج جب مابعد نو آبادیات کی بات ہو رہی ہے، پوسٹ کلونیلزم جسے کہا جاتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم واپس اپنی مٹی سے جڑ سکے؟ کیا مقامی رنگ دیار غیر سے آئے ہوئے مصنوعی پلستر میں کہیں گم تو نہیں گیا؟ اور کیا لارڈ میکالے کا نظام تعلیم بالآخر کامیاب ہو گیا کہ ہم بظاہر دیکھنے میں تو اسی دھرتی کے بچے ہیں مگر ذہنی طور پر ہم کہیں اور سے سوچتے ہیں؟ ہم کیا اپنے قلم سے مقامی لہجے کو فروغ دے رہے ہیں، یا ہماری عمارتیں اپنا تاثر بالکل کھو چکی ہیں اور اب نیو کلونیلزم اور پھر اس کے بعد گلوبلائزیشن کے اس عہد میں ہمارا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا ہے؟ یہ وہ بہت سے سوال ہیں جو جب بھی مابعد نو آبادیات کے موضوع یعنی پوسٹ کلونیلزم پہ بات ہوتی ہے تو ان تمام امور پر بات ہوتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ رات گئے کی نشست میں ذرا اس طرف بھی توجہ دی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ مزاحمت کا لہجہ کیا برقرار ہے یا ہم اب اطاعت گزار ہیں۔ موسیقی آپ جانتے ہیں کہ رات گئے کا ایک اہم عنصر ہے، سو وہ شامل ہوگی، گفتگو بھی ہوگی صاحبان علم سے، لیکن یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، رات گئے کی اس نشست میں باقاعدہ خوش آمدید۔ گفتگو ہے مابعد نو آبادیات کے اثرات ہمارے ادب، ہمارے لب و لہجے، ہمارے زبان و بیان، ہماری بود و باش، ہماری ثقافت، ہمارے طرز زندگی پہ کس حد تک جو سمندر پار سے ہم پہ حکومت کرنے کے خیال سے آیا تھا وہ اپنے کیا کیا اثرات یہاں چھوڑ گیا اور ہمارا کیا کیا اثاثہ ہم سے چھین کے لے گیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن پھر جب دنیا ایک گلوبل ویلیج میں سکڑتی جا رہی ہے تو ہم کہاں تک تیرے پہلو میں سکڑتے جائیں کی کیفیت ہو رہی ہے۔ سو میں پوچھنا چاہوں گا ناصر عباس نیر صاحب سے کہ آپ محقق ہیں، زبان اردو کے عہد حاضر کا بڑا منفرد لہجہ ہیں۔ ابھی آپ نے بڑا احسان کیا مجھ پر کہ آپ نے اپنی افسانوں کی کتاب
راکھ سے لکھی گئی کتاب مجھے آپ کی عطا ہے کہ مجھے نصیب ہوئی اور میں اسے پڑھ پاؤں. شاعر ہیں, ادیب ہیں, استاد ہیں. آپ کا اپنا جو پسندیدہ مرغوب موضوع ہے وہ پوسٹ کلونیل اسٹڈی آف اردو, مابعد نوآبادیات اردو کے تناظر میں. تو آپ سے تو پوچھنا پڑے گا نا کہ غزالاں تم تو واقف ہو, کہو مجنوں کے مرنے کی, دوانا مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. اور ڈاکٹر شاہزیب خان, آپ اسسٹنٹ پروفیسر انگلش اسٹڈیز کے ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. آپ کا خود شعبہ اور آپ کا بھی پسندیدہ موضوع ڈی کلونلائزیشن آف لٹریچر اسٹڈیز اینڈ لٹریری اسٹڈیز اینڈ ایجوکیشن, انڈیجنائزیشن آف نالج, اے آئی اینڈ ہیومینٹیز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ڈاکٹر صاحب, آپ انگریزی کے پروفیسر ہیں, آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ وائٹ مینز برڈن کا بار ہم کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ اس تناظر میں آپ سے گفتگو ہوگی. اور خواتین و حضرات, آپ جانتے ہیں کہ بات موسیقی کی ہو اور رات گئے کی محفل ادھوری رہ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. بالآخر بلانے, بار بار بلانے پہ ملازم حسین تشریف لے آئے ہیں. ملازم ایک بڑا منفرد لہجہ ہے. آپ ایک موسیقی کے مقابلے سے سامنے آئے اور پھر اس کے بعد چھاتے ہی چلے گئے. آپ نے غزل بھی گائی ہے, آپ پاپ بھی گا رہے ہیں, کلاسیکل میں کیا مرکیاں نکالتے ہیں آپ. اور جناب یہ کہ استاد اسلم پرویز صاحب کے شاگرد ہیں, اور آپ 8 سال کی عمر سے کسی نہ کسی طرح سے موسیقی سے, بھلے پیانو ہی کیوں نہ ہو, وابستہ ہیں. ملازم, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. صاحب, وہ تو یا گاڈ کے لیے کالونی بنانا چاہتے تھے یا گلوری کے لیے بنانا چاہتے تھے, لیکن اصل میں وہ گولڈ کے لیے بنانا چاہتے تھے. یہ جو کالونی بنانے کا انداز تھا, ہم نے دیکھا کہ برصغیر پاک و ہند پہ بھی یہ عتاب آیا, افریقہ پہ بھی یہ عتاب آیا, لیکن جو سب سے بھیانک شکل ہے وہ تو ساؤتھ امریکہ کی ہے, جہاں آج کوئی مقامی زبان نہیں بولی جاتی. وہ یہاں پورچوگیز بولتے ہیں یا وہ اسپینش بولتے ہیں. زبان تک جڑ سے اکھاڑ دی ان نوآبادیاتی نظام کے پیروکاروں نے. آپ کے خیال میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس کا نقصان کیا ہوا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے فائدے کیا ہوئے؟ ایک تو آپ کا اور آپ کے پروگرام رات گئے کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پہ یہ گفتگو کا اہتمام کیا ہے جو موضوع بے حد اہمیت کا حامل ہے. اور یہ صرف تاریخ کو جاننے کا موضوع نہیں ہے, یہ جو ہم معاصر دنیا ہے اور جس کو ہم بھگت رہے ہیں, جو ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے, یہ اس سے متعلق ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بعد نوآبادیات کے لفظ میں ہی ہے کہ نوآبادیات تو گزر گئی, لیکن اس اصطلاح کے اب لفظی معنی پہ نہ جائیے. حقیقت یہ کہ نوآبادیات گزری نہیں ہے, نوآبادیات کا جو سفر ہے وہ بھی جاری ہے. اور وہ سفر ہمارے دلوں, ہمارے ماحول, ہمارے اکیڈیمیا, ہمارے کلچر, ہماری زبانوں, ہمارے ادبیات اور خود ہماری روحوں میں یہ سفر جاری ہے. اور وہ اسی طرح رونتا چلا جا رہا ہے, اگرچہ اس کے طریقے بدل گئے ہیں. جو کلاسیکل ایک کلونیلزم تھا اس کے طریقے کچھ اور تھے, اب موجودہ جو کلونیلزم ہے اس کے طریقے اور ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس چیز کو بھلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک پوری حکمت عملی ہے کہ یہ چیز سامنے نہ آئے. یعنی جو موجودہ ایک جس کو کہنا چاہیے ہم اسٹرکچرل کلونیلزم ہے, اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ موجود ہے, کار فرما ہے, کارگر ہے, اثر آفرین ہے, لیکن وہ اس کی شناخت کو اتنا مبہم بنا دیا گیا ہے کہ وہ اکثر کو نظر نہیں آتی. اب ہم نے کھویا کیا؟ میرا خیال ہے اس کا الٹ ہم کہیں تو ہم نے پایا کیا. جس کو لوگ کہتے ہیں, بہت اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے پایا زیادہ ہے, کھویا کم ہے. حقیقت اس کے الٹ ہے. یہ اس کلونیلزم کی کامیابی ہے کہ اس نے ہمارے حافظے کو بھی نئے سرے سے ترتیب دیا, ہمیں اپنے جاننے کا جو عمل تھا وہ بھی سکھایا, اور اس ہمارے تاریخی حافظے میں سے جو اپنا اس کا ایک بھیانک کردار تھا وہ نکال دیا. ہم نے آزادی کی جد و جہد جس استعمار کے خلاف کی, وہ آزادی جو آزادی موہوم تھی
اس کے بعد وہ ساری بھلا دی گئی. اس کا ذکر ہمارے تعلیمی نصابات میں، ہماری عمومی گفتگو میں نہیں ہے. پاکستان بننے کے بعد ہم نے جو ماسٹر نیریٹو بنایا جو اب تک چل رہا ہے، اس ماسٹر نیریٹو میں اس کی جو بنیاد ہے وہ ادرنگ پر ہے، غیر سازی پر ہے. تو ہم نے ہمارا غیر جو ہونا چاہیے تھا، جس نے یہ سب کچھ کیا، جس کے خلاف ہم نے جد و جہد کر کے جس سے آزادی کی حاصل کی، اس کا کہیں نام نہیں ہے اور اب تک نام نہیں آتا. تو کلونیلزم پیچھے، یعنی جو کلونیل پاور ہے وہ پیچھے چلی گئی. لیکن اس کے علاوہ کچھ دشمن اس نے ہمیں سکھائے کہ آپ ایک دشمن انوینٹ کریں، ایجاد کریں، آپ اس کے خلاف لڑیں، اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس کا ذکر بھی نہ آئے اور وہ نہیں. اب ہم نے کھویا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک پوری تہذیب تھی جو ان کے آنے سے پہلے ایک بن رہی تھی، جس کو آج ہم اگر ہم ادب کے دنیا تک رہیں تو وہ ایک ہند اسلامی تہذیب تھی. وہ ایک ایسا کلچر تھا جس نے ہمیں سکھایا کہ آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف مذاہب، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف تصور دنیا رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جینا کیسے ہے، مل کے جینا کیسے ہے. ایک جس کو کہنا چاہیے کہ انسانی تاریخ کی ایک بڑی ایک رواداری کا ایک سبق دیا تھا. اور اس میں یہ جو دی ادرنگ والا کنسیپٹ ہے وہ نہیں تھا. اس میں جو لوگ یہاں دوسرے رہتے تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے لسانی گروہ اور دوسرے کلچرل گروہ، ان کے ساتھ جو کوشش تھی وہ اشتراکات تلاش کرنے کی کوشش تھی. انگریزوں نے آ کے ہمیں سکھایا کہ بھائی اشتراکات کو بھلائیے افتراقات کو. انگریزوں نے پہلا اصول، بالکل سمپلی اگر اس کو بالکل آسان کر کے بیان کریں تو انہوں نے یہ شروع کیا کہ حکمرانی کا جو طرز ہے وہ ڈیوائیڈڈ رول ہے. اس سے پہلے جو حکمرانی کا طرز تھا وہ ڈیوائیڈڈ رول نہیں تھا، وہ اکٹھا کرنا اور اس کے بعد رول کرنا تھا، کہ اور لوگوں کی جو انٹرونشن تھی کم تھی. جو کلونیلزم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اگر ہم کلونیلزم کو سمجھیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کھویا کیا ہے. کلونیلزم ہمارے ہاں جو آیا وہ سرمایہ داریت کے ساتھ آیا، اور ان دونوں کا ایک نیکسس ہے جو اس وقت بھی تھا، جو اب بھی چلا آ رہا ہے. تو دونوں کی شکلیں ضرور تبدیل ہوئی ہیں، لیکن دونوں کو جو باہمی تعلق ہے وہ تبدیل نہیں ہوا. کلونیلزم اور سرمایہ داریت کیا کرتے ہیں؟ یہ ہر چیز کو میئر کرتے ہیں، ہر چیز کو مقداری پیمانے میں، خواہ وہ زمین ہو، خواہ وہ تاریخ ہو، خواہ وہ آپ کی آرکیالوجی ہو، خواہ آپ کا ادب ہو، خواہ آپ کی زبانیں ہو، سب کو میئر کرنا، کوانٹیفائی کرنا اور اس کی ایک مارکیٹ ویلیو مقرر کرنا اور پھر اس کو اپنی پاور میں تبدیل کرنا. تو کلونیلزم پہلے بھی یہ کرتا، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں ایک ابجیکٹ سمجھا، ہمیں انسان نہیں سمجھا. جو انسان کی تعریف اس زمانے میں وضع ہوئی وہ ایک سوچنے والا انسان نہیں ہے، وہ ایک وحشی ڈنگر کی طرح ہے. سب ہیومن کہتے ہیں. جی بالکل، یہاں پہ سب ہیومن ہے. آپ کی گفتگو سے جو فیض صاحب کی اگست 1947 نظم ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، بالکل نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو اس کا پہلو ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب اگر آؤں، ڈاکٹر صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں تہذیب لے کے آئے، وہ یہاں پر ایک بہت ماڈرن طرز حکومت لے کے آئے، وہ نوکر شاہی کا نظام لے کے آئے، وہ ریل لے کے آئے، وہ نہری نظام لے کے آئے، وہ سڑک لے کے آئے، وہ یونیورسٹی لے کے آئے. اس سب کے بعد تو ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ جیسے نئی بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمیں کچھ دے کے نہیں گئے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں بڑی اہم بات یہ کہ جیسے یہ سب اداروں کا آپ نے ذکر کیا، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا نیت کار فرما تھی، اور اس کو عقلی طور پہ تجزیاتی حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں میکالے کا ذکر کیا، تو اس کا وہ کہنا، اس کے پس پردہ کیا نیت کار فرما تھی، کیا ایجنسی تھی، کیا مقاصد تھے. تو واضح طور سے جیسے میکالے نے یہ کہا کہ ہمیں ایک ایسا طبقہ چاہیے جو اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی آراء کے اعتبار سے انگریز ہو، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے وہ مقامی ہوں. تو اسی اصول کے اوپر جب یہاں کے علم کو غیر ضروری قرار دے دیا گیا اور تعلیمی اداروں کی بنیاد قائم کی گئی، یونیورسٹیز کی بنیاد قائم کی گئی، 1857 میں پہلی 3 یونیورسٹیز قائم کی گئیں، تو ان کا مقصد بنیادی طور پہ ایک تہذیبی مروبیت پیدا کرنا تھا.
اسی طرح اگر ہم علمی اداروں کی بات کریں تو علمی اداروں کے اندر بنیادی طور پہ جیسے ایک محقق گاوری وشوناتھن جو کولمبیا یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، انہوں نے تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا، تاریخی دستاویزات میں ہمیں ملتا ہے کہ بنیادی طور پہ 2 مقاصد 1850 میں واضح ہو گئے تھے یونیورسٹیز قائم کرنے کے۔ ایک جس کو ریکروٹمنٹ لاجک کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کو اپنے لیے لو سکیل کلرکس مقامی طور پہ دستیاب ہو جائیں، اور جو خرچ جیسے ناصر صاحب نے ابھی فرمایا کہ وہ ہر چیز کو کوانٹیفائی کرتے تھے، تو اگر امپیریل سول سروس کے نتیجے میں ان کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا تھا، برطانیہ سے ان کو اپنے افسر شاہی بلانی پڑتی تھی، بلکہ لوور لیول کی بیوروکریسی، تو وہ یہاں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا مقصد جو میکالے نے دیا تھا کہ جو افراد ان کے ساتھ کام کریں وہ ایک پیج پر ہوں، تو ان کو ایسا ہی علم دیا گیا جو بنیادی طور پر مغربی یا وہ برطانوی علم تھا، اور اس کے نتیجے میں ایسی ذہنیت پیدا کی گئی کہ جن کے ہاں علم صرف وہی تھا جو انگریزوں نے تخلیق کیا، ادب صرف وہی تھا جو انہوں نے تخلیق کیا، اور اگر فلسفہ ہے تو وہ بھی وہ جو انہوں نے تخلیق کیا۔ اور اس بات کو جو آگے لے کے وہ چلے تو اس کو انہوں نے کہہ لیں کہ جدیدیت کے نام پہ اس کو آگے لے کر وہ چلے۔ اسی طرح دیگر اداروں کی اگر ہم بات کریں تو اب حقائق سامنے آ چکے ہیں، تحقیق سے پتہ چل چکا کہ اگر یہاں کا خام مال انہوں نے بندرگاہوں تک پہنچانا تھا تو یقیناً ان کو ریلوے چاہیے تھی، اگر اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ چاہیے تھے تو اس طرح کا تعلیمی نظام چاہیے تھا۔ اسی طرح جو بھی انہوں نے یہاں نظام دیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں کے جو وسائل ہیں ان کا زیادہ استعمال کر کے زیادہ پروفٹ اپنے علاقوں میں لے کر جا سکیں، اور آج وہ شواہد ہمارے سامنے ہیں کہ اگر وہ سن 1700 کے اندر دنیا کی جو تجارت کا حجم تھا تو اس کا 26% ہندوستان سے ایکسپورٹ ہوتا تھا، اس خطے سے ایکسپورٹ ہوتا تھا، تو یہاں کے آرٹیزنز، یہاں کے کام کرنے والے، یہاں کی صنعت، اسی طرح جب وہ چھوڑ کے گئے تو یہ 3% سے بھی کم تھا۔ میں یہاں ڈاکٹر صاحب ناظرین کے بتاتے چلوں کہ ہمسایہ ملک کے سیاسی دانشور ہیں ششی تھرور صاحب، ان کی کتاب دی ایرا آف ڈارکنس، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب مغل بادشاہ اورنگزیب کا 1708 میں انتقال ہوا تو اس وقت مغل سلطنت کے سالانہ محاصل 200 ملین پاؤنڈ تھے، اور بین الاقوامی تجارت کا صاحب نے بتلایا 26% حصہ اس علاقے کا تھا۔ تو وہ جو ڈھاکے کے ململ بنانے والے کاریگروں کے انگوٹھے کٹوائے گئے تھے، ایک کہانی تو وہ بھی ہے، لیکن ہمارے ادیب نے، ہمارے شاعر نے یہ کہانی کیوں نہیں لکھی، اس کی بات کریں گے۔ لیکن ذرا ملازم حسین سے پوچھتے ہیں کہ بھیا رات گئے میں آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو راجستھانی سنا رہا ہوں۔ لمحے کی آنکھ سے ایک خواب گرا ہے شاید، بوجھ لگتا ہے مجھے سانس سے ملنا۔
साथ धारा जब से छूटा तब से पड़ा है सूखा, साथ धारा जब से छूटा। साथ धारा जब से छूटा तब से पड़ा है सूखा, ढाल डाल से मौसम रूठा, लम्हा जो समय से फूटा, ढाल डाल से मौसम रूठा। मेरी आसावा दिया रब्बा हो रब्बा। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुशामदीद रात गए की नशिस्त में गुफ्तगू हो रही है पोस्ट कलोनियलिज़म इम्पैक्ट, माबाद आबादियात का, नौ आबादियात का हमारी सकाफ़त, हमारे अदब पे असर। मैंने वक्फ़े पे जाने से पहले भाई आपकी जानिब सवाल ये दागा था कि हमारा शायर और अदीब इससे इतना लापरवाह और बेपरवाह क्यों था कि जब ये सब कुछ हो रहा था। इसलिए कि हम देखते हैं कि जब कंपनी की फ़ौजें दारुल हुकूमत के दरवाज़े पे दस्तक दे रही थीं तो ज़िले सुबानी मुर्गों की लड़ाइयों के मार के देखने में मसरूफ़ थे और शहर सारा का सारा अलिफ लैलवी कोहरे में डूबा हुआ था। तो हम भी तो वक्त में कहीं गुम हुए थे। पहले तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा जो आपने शाहज़ेब साहब से पूछी और उसी का ताल्लुक़ इससे भी है कि जब हम कलोनियलिज़म के जो फ़ायदे और नुकसानात हैं इनको देखते हैं और हमें तारीख़ से पता चलता है कि जो नुकसानात थे, सबसे पहले मुआशी नुकसानात, उसके बाद सकाफ़ती नुकसानात। मसलन सकाफ़ती नुकसानात में जो नफ़रत और दुश्मनी का बीज वो बो गए हैं वो इससे पहले हिंदुस्तान की तारीख़ में नहीं था जो अब तक चल रहा है। और इसके अलावा आगे फिर इसकी सवाल सिर्फ ये है कि उनके जो नुकसानात सारे थे, खा वो मुआशी हों या सकाफ़ती हों, वो पसे पर्दा क्यों चले गए और जो मॉडर्निटी उनकी वजह से आई जिसका आपने ज़िक्र किया, जिसके नुमाइंदे रेल, तालीमी इदारे, हस्पताल, सड़कें हैं, ये अपने उस जो इनका अपना भी एक इस्तेसाली किरदार था वो भी गायब हो गया और उनका जो सारा इस्तेसाल था, मुआशी और सकाफ़ती इस्तेसाल, ये भी हमारे हाफ़ज़े से निकल गया। सिर्फ ये ऊपर से छोटा सा हिस्सा रह गया। एक तो तारीख़ के इस प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे हुआ और ये जानबूझ के किया गया। तो लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि जो लोग इन चीज़ों को उनकी राज की बरकतों के तौर पर पेश करते हैं तो वो बरकतें ही नहीं। मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था मसूद मुफ्ती की, तो उस दो मीनार उसमें एक जगह लिखते हैं कि जब हम छोटे थे और हम अपने घर आते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ज़ाहिर अंग्रेज़ी स्कूल में, तो उसके बाद हम जब घर आते थे तो हमें छुट्टियों का जो काम जो होमवर्क दिया जाता था उसमें एक आम तौर पर ये होता था कि आप राज बरतानिया की बरकतों पर एक मजमून लिख के ले आएँ। अब ये बड़ा एक सॉफ्ट तरीका था कि आप सिर्फ वो चीज़ें उनकी तरफ आपका ध्यान जाए और जो बाकी वो जो कुछ कर रहे हैं वो ना है। तो इसको हम कहते हैं कि एक एमनीजिया किस्म का जो था, एक सकाफ़ती हाफ़ज़े की गुमशुदगी, ये
کی گئی. تو اس کی وجہ سے ہم یہ مطلب ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں بار بار کیوں ان کی طرف دھیان جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو کچھ تھا اس کی طرف نہیں جاتا. ایک تو یہ لہٰذا اس کو ظاہر اس طرح کی گفتگو سے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اس وقت یہ ہمارے لوگوں نے رجسٹ نہیں کیا, یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ ہماری جو تاریخ تھی وہ ہم نے نہیں لکھی, ہماری تاریخ انہوں نے لکھی, اپنی مرضی کی لکھی, اور وہی تاریخ ہمیں پڑھائی گئی اور وہی تاریخ ہمارے حافظے کا حصہ بن گئی. ایسا نہیں تھا, بہت ریزسٹنس ہوئی, لکھنؤ میں بہت ریزسٹنس ہوئی, دہلی میں بہت ریزسٹنس ہوئی. 19ویں صدی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو تبدیلیاں آ رہی تھیں ان تبدیلیوں کو اردو کے کئی ادیبوں نے محفوظ کیا ہے. مولانا حالی نے کیا ہے, ڈپٹی نذیر احمد نے کیا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کا ناول جو ابن الوقت ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یہیں آپ سے ایک بات ہی پوچھوں, آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کا ذکر کیا, آپ نے حالی کا ذکر کیا. یہ بطور شخصیت تو انفرادی طور پہ تو آپ بطور مسلح تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزاحمت کا لہجہ اپنائے ہوئے, لیکن جو ادب میں ان کی تصنیف ہے, جو 1857 سے پہلے کا ادب ہے جسے آپ کلاسیکی ادب کہتے ہیں, وہ مرصع ہے, وہ بہت ہی مشکل ہے, دقیق ہے, فارسی زدہ ہے. خود انگریز کی آمد نے زبان کو سہل بھی تو کیا ہے, اور یہ جو افسانہ یا شارٹ سٹوری یا ناول یا شعر عام آدمی تک پہنچا اور اس کو کسی بھی تعلیمی قابلیت کا شخص سمجھ پایا, تو یہ بھی تو انگریز کی دین تھی. دیکھیں یہ رائے کہ پہلا ادب مرصع تھا, یہ بھی انگریزوں کی وضع کردہ رائے ہے, اور یہ جان بوجھ کر انہوں نے کیا کہ تاکہ اس ادب کے ساتھ ان کی جو جذباتی وابستگی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہاں باقاعدہ اور انسٹیٹیوشن کی سطح پر ہوا, اور لاہور میں وہ انجمن پنجاب قائم کی گئی جو ڈاکٹر لائٹنر کی نگرانی میں, فورٹ ولیم کالج اس سے پہلے قائم کیا گیا, لیکن انجمن پنجاب 1865 میں لاہور میں قائم کی گئی, جس کا مقصد یہ تھا کہ جو پرانا ادب ہے اس کو اب لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے, ایک نیا ادب تخلیق کیا جائے جو انگریزی کینن کے مطابق اور وہی لوگوں کو اسکولوں میں پڑھایا جائے. اور اس میں وہی تھا جو سادگی کے نام پہ تھا, کہ سادہ نیچرل ادب تھا, کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنا جو پیغام تھا جو کلونیل ایک تھا, کیونکہ وہ 1857 کی مزاحمت سے بہت ڈرے ہوئے تھے, اور یہ سارا جو بعد میں ادب پیدا ہوا اس مزاحمت کے کانٹے کو نکالنے کے لیے تھا. تو ایک تو یہ کہ وہ اب دیکھیں نا, اب جیسے شمس الرحمان فاروقی نے میر پر جو کتاب شیر شور انگیز لکھی ہے, یا اپنا ناول کئی چاند تھے سر آسماں, یہ اسی رائے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرصع ادب تھا اور نہیں. اب دیکھیے جو فسانہ عجائب جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مرصع نثر کی کتاب ہے, حقیقت میں وہ انٹائی کلونیل کتاب تھی, جس کو آسان کتاب کہتے ہیں باغ و بہار, وہ کلونیل مقصد کو پورا کرتی تھی جو لکھوائی گئی فورٹ ولیم کالج میں. تو وہ یہ بہت سی آراء انہوں نے قائم کی, لیکن اب بعد میں لوگوں نے جب کام کیا ہے تو انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ ایک تہذیب تھی جو ایک فطری طور پر بڑھ رہی تھی, اور اس پورے معاشرے کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کیے بغیر ایک تکثیری جو ثقافت کا تصور ہے مل جل کر رہنے کا, اس کو آگے بڑھا. ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ جو مزاحمت ہے, سب سے 19ویں صدی میں جو مزاحمت کی اس کی بڑی مثال اکبر الہ آبادی ہے. میں آپ کو صرف 2 شعر سناتا ہوں جس سے جو شاہ زیب صاحب نے بات کی اس کی بھی ایک تائید ہوتی ہے کہ کس طرح جو ادارے تھے وہ باقاعدہ ان اداروں کے جو منطق تھی ان کے قیام کی, اور ان میں جو کچھ پڑھایا تھا اس کی منطق وہ کیا تھی, اس کو ان لوگوں نے اس زمانے میں اجاگر کیا. مثلا تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے, فقط بازاری ہے, جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے, فقط سرکاری ہے. اور دوسرا ایک شعر, سوری, کیونکہ یہ بھی اسی سے متعلق ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو میں ضرور لوگوں تک پہنچے, کہ توپ کھسکی پروفیسر پہنچے, جب بسولہ ہٹا تو رندہ ہے. یہ 2 طاقت کی شکلیں تھیں. ایک شکل ہے توپ, جب توپ نے 1857 میں اپنا کام کر لیا تو اس کے بعد پروفیسر آ گئے. پروفیسر اس تعلیمی نظام کا نمائندہ ہے. تو پہلے مطلب بسولے کے ذریعے کاٹا پیٹا گیا, پھر اس کے بعد نرم کرنے کے لیے وہ کیا گیا. تو اس طرح تعلیم کو سب سے بڑا ایک ہتھیار بنایا گیا, ایک اس استحصال کو چھپانے کے لیے, اس استحصال کو چھپا کر یہ بتانے کے لیے ہم تو آپ کو مہذب بنا رہے ہیں, ہم آپ کو امپاور کر رہے ہیں. اکبر کا تو وہ بھی کہنا ہے نا کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی, دودھ تو ڈبے کا ہے, تعلیم ہے سرکار کی. جو بات ہم کلونیلزم ہم نے دیکھ لیا, اب ذرا پوسٹ کلونیلزم کی بات کرتے ہیں کہ جب بات کر رہے تھے نئی بھائی کہ کس طرح سے اس نے یہ احساس دلایا کہ میں تم پہ احسان کرتا ہوں. زیادہ نگاہ کی ایک نظم ہے نور بادشاہ جو افغانستان کے ایک بچے کے بارے میں ہے.
ایک پوسٹ کلونیلزم کے بڑا تکلیف دہ چہرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو یہ پراکسی وارز ہیں ساری دنیا کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کل دشمن نے بموں کے ہمراہ ٹپکا دیے چند نیلے تھیلے، جن سے مجھ کو ملے ایک شربت کی بوتل، ایک مربے کا ڈبہ، گول روٹی کے ٹکڑے، اور اس کے بدلے میں وہ لے گئے میری بہنا کا وہ پاؤں جس سے رنگے حنا پھوٹتا تھا، میرے بھائی کا وہ ہاتھ جس میں منت کا ڈورا بندھا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ امن کی جنگ ہے، امن کی جنگ میں ہم بچوں کو بے دست و پا چھوڑتے ہیں، ان کو بھوکا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ اب بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز آ گئے ہیں۔ سو اس پوسٹ کلونیلزم میں ہماری تو جیسے سرحد پار کیفی اعظمی نے کہا تھا نا کہ چاہے جس ملک سے گیہوں مانگو، ہاتھ پھیلانے کی آزادی ہے، تو کتنا ہم بڑھ پائے ہیں؟ ہم تو اسی طرح سے اسی وشس سرکل کے اندر ہیں۔ اس میں ایک بات جس طرح آپ نے بتائی، یہی اگر تجربہ فلپینز کا لے لیا جائے تو وہاں بھی جو امریکن کلونیلزم ہے وہ اسی طرح سے ہمیشہ سے آپریٹ کرتا ہے۔ ابھی جیسے ناصر صاحب نے اکبر الہ آبادی کے شعر بیان کیے جو اپنے اس زمانے میں جس طرح انہوں نے پاور اور نالج کے نیکسس کو واشگاف کیا، تو ویسٹرن تھیوری میں تو بہت بعد میں جا کے ہمیں مشل فوکو اور انٹونیو گرامچی کے ہاں یہی دیکھا کہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا۔ تو اسی طرح یہی تجربہ افریقہ کے بھی ایک رائٹر وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ جو رات تھی جو کہ کینن کی، گن کی اور وائلنس کی تھی، فزیکل وائلنس کی، تو جب وہ رات چھٹی تو جو صبح تھی وہ صبح کلاس روم کی اور بلیک بورڈ کی تھی۔ تو جو میدان جنگ کی فزیکل وائلنس تھی اس کی جگہ کلاس روم کی سائیکولوجیکل وائلنس نے جگہ لی۔ تو یہ سامراج کی ہمیشہ سے یہ حکمت عملی رہتی ہے کہ وہ ایک طرف تو ہاتھ مارنے والا، ایک طرف کا ہاتھ بنیادی طور پہ وہ مسلط کرتا ہے میسیکرز کو اور وہ قتل کرتا ہے، لیکن دوسری جانب ایک سروگیٹ انگلشمن آ کے وہ اپنی تہذیبی کارنامے اور اپنے کلچر کی داستان اور یہ باتیں سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اسی عدل بدل کے اندر وہ جو اس وقت کا ظلم اور جبر اور استحصال ہے جو انسانیت کش کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو آپ نے بات کی کہ ہم کہاں تک پہنچے، تو ایک تو جو مابعد نوآبادیاتی شعور ہے وہ در حقیقت اسی نوآبادیاتی پرتوں کو سامنے لانے سے پھوٹتا ہے کہ جس میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ نوآبادیت دراصل وہ انسانیت کے ایک بہت بڑی اجتماعیت کے تمام تر جو ان کے انسانی حقوق ہیں ان کے انکار پر اپنی بنیادیں استوار کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو 200 سالہ غلامی کا دور تھا اور جس کی بنیادیں مضبوط کی گئیں ادارہ جاتی بنیادوں پہ، تو جہاں یونیورسٹیز ان اصولوں پہ قائم کی گئیں، دیگر ادارہ جات ان اصولوں پہ قائم کیے گئے، حقیقی شعور کو مسخ کیا گیا اور اس کی جگہ ایک متبادل جدیدیت کے بیانیے کو فروغ دیا گیا جس میں ان تمام واقعات کو، جیسے بہت سے آپ نے لاطینی امریکہ کی بات کی تو وہاں کے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یادداشت بھی اور اسی طرح ہم تاریخ کے کن پہلوؤں کو بھلائیں گے، ان کے لیے ہم کہہ لیں میموری اینڈ ایمنیزیا، یہ دونوں بھی سیاسی حربے ہوتے ہیں۔ تو جو ایمنیزیا انڈیوس کیا گیا، ہماری تاریخ ہمیں بھلائی گئی، حقائق ہمیں بھلائے گئے، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ہوا یہ کہ دوست اور دشمن کی پہچان ختم ہو گئی۔ تو پہلے درجے میں بلکہ ابھی بھی ہمارے ہاں ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ابھی وہ تاریخی جو حقیقی شعور ہے وہ ابھی پھیلا نہیں ہے اور ابھی یہی فیز چلے گی۔ تو میرے خیال میں ابھی یونیورسٹیز میں یہ شعور ہمارے ہاں، اگر ہم دنیا کے اور ممالک کی مثال لیں تو انہوں نے تو رد نوآبادیاتی شعور پہ اپنے نئے ادارے قائم کیے، انہوں نے اپنی تاریخ کو از سر نو دیکھا کہ اب ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہمیں آزاد قوم کے شائن شان اپنی تاریخ کو دوبارہ مرتب کرنا ہے، ہمارے حقیقی ہیروز کون ہیں ہمیں ان کو پہچاننا ہے۔
تو جہاں جہاں جن ممالک نے اس کو ادارہ جاتی بنیادوں پر لے کر چلے وہاں عوام میں یہ شعور زیادہ جلدی پھیلا، ان کے تخلیق کاروں میں. اب تخلیق کے حوالے سے میں ایک مختصر عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ایک بہت بڑے مفکر ہیں سید حسین العطاس. ان کے کام کو خود ایڈورڈ سعید نے بھی کوٹ کیا ہے. ان کے بیٹے نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے پروفیسر ہیں. تو ان کی ایک باقاعدہ تھیوری ہے وچ از کالڈ تھیوری آف دا کیپٹیو مائنڈ. تو جہاں کیپٹیو مائنڈز کا ہی غلبہ ہو تو وہاں نہ تخلیق درست پیدا ہوتی ہے اور نہ تنقید درست خطوط پر استوار ہوتی ہے. تو آج ہم اسی اعتبار سے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس شعور کو آتے آتے بہت دیر لگی اور ابھی بھی یہ عوام تک نہیں پہنچا. تو ضرورت ہے کہ اس شعور کو پھیلایا جائے اور اس کے نتیجے کے اندر در حقیقت یہ خود انحصاری ایک سیلف کانفیڈنس، سیلف ایسرشن، اپنے ہی سینسز اور عقل سے ایکوائر کیے ہوئے علوم کو ان کی شرازہ بندی کرنا، تعلیم کو، ہر شعبے کو، اداروں کو انسانیت دوست بنانا. رد نوآبادیت در حقیقت اس کا نام ہے. رد نوآبادیت دنیا سے کٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر علم کو، ہر تصور کو اس کسوٹی پر پرکھ کے اس کے انسانیت دوست پہلوؤں کو آشکار کرنا اور غالب کرنا. اصل میں رد نوآبادیت اس چیز کا نام ہے. جس علاقے کا طرز تعمیر اتنا خوبصورت تھا کہ وہ تاج محل بناتا ہے، وہاں ہم بھدے بھدے نیلے شیشوں کے پلازے بناتے ہیں اور اس کو اپنی عمارت اور اپنی ہم طرز تعمیر کا شاہکار کہتے ہیں. ہم حبس زدہ ڈبے بناتے ہیں اور وہ برآمدے اور وہ کھلے صحن کے جہاں ہوا آ سکے اس سے ہمارے بچے یکسر محروم ہیں. وہ جاوید اختر نے کہا تھا نا کہ اونچی عمارتوں میں مکہ میرا گھر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے. تو ایک تو یہ ہماری نئی طرز تعمیر ہے جو آرکیٹیکچرل ڈپارٹمنٹ سے آ رہی ہے. پھر دوسری طرف وہ کہ جو ملکہ موسیقی، ملکہ ترنم، ملکہ غزل، شہنشاہ غزل کا ملک تھا، وہاں ایک نجی جو کارپوریٹ کمپنی ہے موسیقی ترتیب دیتی ہے، اور جہاں آپ کی کتابوں کی دکانیں بند ہو کے ویلنٹائن ڈے کے گڈے بیچنے اور پھول اور بھالو بیچنے کی دکانیں کھل جائیں تو کہیں نہ کہیں تو گراوٹ آئی ہے. سوال کا جواب آپ کا تفصیلی ہوگا، لہٰذا پہلے ہم موسیقی کی جانب چلے جائیں کیونکہ ہمیں ملازم سے اب بھی توقع ہے کہ یہ جو مرکیاں ہیں یہ ہماری ہی رہیں گی، اس میں انگریزی کے سر نہیں لگیں گے. ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور سیکھنے کو اور شعور مل رہا ہے، کیونکہ ہمارے ادب کی یہ باتیں ہیں ساری. کیونکہ ہمارے ملک میں اردو کو زیادہ نہیں ترجیح، جو بندہ زیادہ انگلش بولتا ہے اس سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو شکر الحمدللہ میں نے انگلش نہیں پڑھی زیادہ. بہت اچھا. شکر آپ اردو میں سنائیے، یہ آپ بھی جیسے آپ نے اتنا اچھا راجستھانی سنایا تھا. جی 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 غزل ہے میڈم کی، وہ سناؤں گا.
सुरमई आंचल की तरह चांद निकला तुझे ढूंढने बादल की तरह रात ढले सुरमई आंचल की तरह रात ढले सुरमई आंचल की तरह चांद निकला है तुम्हें ढूंढने पागल की तरह है तेरे खुश्क बदों की तरह लोग उड़े जाते हैं खुश्क बदों की तरह लोग उड़े जाते हैं शहर भी अब नजर आता है जंगल की तरह है तेरे सुरमई आंचल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात है तेरे फिर ख्यालों में तेरी गुरब की खुशबू जागी फिर ख्यालों में तेरी गुरब की खुशबू जागी फिर बरसने आंखें मेरी बादल की तरह रात है तेरे सुरमई आंचल की तरह
वीरानों में बादल की तरह रात है तेरे सुध में आंचल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात है तेरे। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त और गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो दयार गैर से हम पे हाकिम होके आए थे वो हमारा क्या क्या लूट के ले गए और हमने अपनी सादा मिजाजी में क्या क्या अपना भरम खो दिया। शरीक गुफ्तगू डॉक्टर नैयर और डॉक्टर शाहज़ेब। डॉक्टर शाहज़ेब से अंग्रेज़ी अदब के बारे में बात हो रही थी। हम इस नगमे पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे वो ये थे कि अदब पे तो उर्दू अदब पे आप जी भाई बात करेंगे, शाहज़ेब आप जो यहाँ पे अंग्रेज़ी अदब लिखा गया उस पर, लेकिन जो सकाफ़त के और पहलू हैं, हमारी जमालियात पे जो असर पड़ा। हम कई चांद थे सरे आसमां में जो वो एक पैरे में ख़ातून के लिबास का सरापा बांधते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम में से अब कम से कम आधी आबादी को उन मलबूसात के नाम भी नहीं इल्म होंगे जो हमारा पहनावा था और हमारे कारीगरों का बनाया हुआ था। ये जो नया आर्किटेक्चर है, ये जो नई मौसीकी है, ये जो नया तालीमी निज़ाम है, ये किस हद तक ज़मीन से जुड़ी हुई है? मैं तो आपको इसके जवाब में एक जमाल इसानी का शेर सुना सकता हूँ जिसमें जी जी वाह। पराई आग को घर में उठा के ले आया, पराई आग को घर में उठा के ले आया, ये काम दिल ने बग़ैर उजरत व खिसारा किया। वाह। तो ये सारी एक पराई आग है और जिसको हम उठा के अपने घर ले आए हैं। और ये देखिए कि जो अदीब है वो ये समझ रहा है कि जिसको आप रोशनी समझ रहे हैं ये रोशनी नहीं, ये आग है। तो इस आग ने आपकी सारी जमालियात जो आपके फ़न तामीर में थी, जो आपकी मौसीकी में थी, जो आपकी मुसव्वरी में थी, जो आपकी शायरी में थी, जो आपकी दास्तानों में थी, उस सब को ये आग खा गई। और उसकी जगह एक, यानी मैं ये कहता हूँ कि मगरबी तहज़ीब में कुछ चीज़ें ऐसी थी बेस्ट जिनसे हमने इस्तिफ़ादा किया, लेकिन मगरबी तहज़ीब के साथ जो एक कॉलोनियलिज़्म का अंसर था और जिसमें यहाँ के लोगों को अपनी ही ज़मीन से बेगाना करना सिखाया, जिसमें ये लाजिम शामिल था, जिसमें ये मौजूद था कि आपने जब तक आप अपनी ज़मीन से बेगाना नहीं होते, अपने कल्चर को हकारत से नहीं देखते, आपके अंदर वो डिज़ायर उसके लिए पैदा नहीं हो सकती। तो ये पूरा एक पॉलिटिक्स ऑफ डिज़ायर भी थी कि आपके अंदर नई डिज़ायर्स पैदा करना। अच्छा, अब वो चूँकि कॉलोनियल सरमायादारियत के साथ काम करता था और सरमायादारियत जो है वो कहती है कि आपको रोज़ नया बनना है, आपको रोज़ नया चाहिए। ये जो है कि आपको हर वक्त नया बनना है, चूँकि नई चीज़ें बनेंगी तो बिकेंगी, आप रोज़ नए नज़र आने के लिए नए लिबास ख़रीदेंगे, मौसीकी में आपको मुसलसल नए नए तजर्बात करेंगे, वो नई नई चीज़ें आएंगी। तो इस तरह जो तहज़ीब में एक तरह की स्टेबिलिटी थी और जो एक तयशुदा जमालियात थी, उसकी जगह एक तफरीह पसंद, सस्ती, मामूली और हकीर किस्म की जमालियात ने वो ले ली। तो बुनियादी वजह तो ये हुई कि हमने ये पराई आग जो घर के ले आए। अब सवाल अगला ये कि इस पराई आग को हम कैसे पहचानें और आग से रोशनी को जुदा करें, और आग के नतीजे में जो राख हुई है, तो दुनिया हमारी राख हुई है, इस राख को इसके साथ कैसे करें और उसकी जगह फिर
جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا اور ہماری تہذیب کی جو ایک ڈائنامک تہذیب تھی، جو آگے بڑھتی ہوئی تہذیب تھی، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر آگے چلیں. کنیکٹ کیسے ہوں گے؟ یہ کام ویسے ادیب کر رہے ہیں. میں سمجھوں اردو کے علاوہ جو پاکستان کی دیگر زبانیں ان میں کافی لوگ کام کر رہے ہیں. ادب پہ بات کروں گا میں آپ سے، چونکہ ویسے آپ سے شعر بھی سننا ہے، لیکن اسی پہ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کنیکٹ ہوگا کیسے کہ جب آپ ایک کارپوریٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، اور ایک تحقیق یہ بتلاتی ہے کہ دنیا رنگوں سے اتنی نابلد ہو چکی ہے، اس لیے کہ 300 کارپوریشنز نے سرخ، سیاہ یا گرے کا شیڈ اپنا لیا ہے، اور جتنی پبلسٹی ہے اور ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ ان غالب رنگوں میں ہے. سو ہم رنگ استعمال کرنا بھول گئے. اس میں جو ایک بنیادی بات اگر ہمارے پیش نظر رہے تو سمجھنا کافی آسان ہوگا، اور وہ یہ کہ اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ کس طرح سے جو ایک انسانوں کی اور سماج کی اپنی ایک نیچرل وائیویسٹی ہے اور ان کی ایک جو لائف ایفرمیشن ہے، تو اس کو جب بھی سرمایہ دارانہ مقاصد کے تحت اس کو تابع کیا جائے گا تو کاروبار ایک اہم عنصر ہے معاشرے کا، تجارت، دیگر معاملات، لیکن ہر چیز کو سرمایہ کے تابع کر دینا. تو میرے نزدیک انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑی قوت انسان کی قوت ارادہ رہی. آج اگر شوشانہ زوبوف ایک ایسی کتاب لکھتی ہے جس کو اس صدی کی سب سے اہم کتاب کہا جاتا ہے، دی ایج آف سرویلنس کیپٹلزم، اور آج یہ آئے اور اس تناظر میں، تو اس بہت ہی عمدہ کتاب کے حوالے سے جب وہ سرویلنس کیپٹلسٹ کے خلاف، ڈیجیٹل ٹائرنٹس کے خلاف، جو انسان کے بیہیویئر کو بھی ایک سرپلس کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر بھی اس کو بھی سرمایہ کی بڑھوتری کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، تو جو حل وہ تجویز کرتی ہے جس حوالے سے آپ نے سوال اٹھایا، تو وہ انسان کی قوت ارادہ کی بات کرتی ہے. اور جب وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کی ہماری جو ہوم، ہماری جو پرائیویسی ہے، اس کو بھی گرانا چاہتے ہیں اور شیشے کی دیواریں بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہر عمل، ہماری ہر پلک جھپکنے تک کو یہ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مقاصد کے تحت اس کو استعمال کرانا چاہتے ہیں، تو جو مینیفیسٹو وہ وہاں اپنی اس کتاب میں دیتی ہے، تو وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں وہ جو انسان کی انڈیورنگ ویلیوز ہیں، انسانیت کی، جو بالعموم انسانیت کی مشترکات ہیں، انسان کی قوت ارادہ ہے، انسان کے اذہان ہیں، تو ان کو مرتکز کرتے ہوئے ان کے اندر ذہنی ہم آہنگی، اور میں تو کہوں گا قلبی ہم آہنگی قائم کرتے ہوئے جب انسان طے کریں گے کہ یہ بات اجتماع انسانی کے نقصان کے اندر ہے اور اس کو ہمیں ٹیکنالوجی کو فائدہ مند بنانا ہے، ان کو انسانوں کے لیے سود مند بنانا ہے، نہ کہ یہ کہ ان کو اپنا حاکم بنا لیں، تو یہی وہ میرا خیال ہے کہ وہ مارکہ حق و باطل ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ قیامت تک چلے گا. تو ضرورت ہے اس قلبی اور ذہنی ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے تو انسان غور و فکر کریں، بات چیت، گفت و شنید، اور ان ٹولز کے ہاتھوں غلام نہ بنے جیسے آج کل اے آئی کی بات ہو رہی ہے. تو جتنی بھی ہماری فطرت میں، قدرت کے اندر ایسے وسائل موجود ہیں تو ان کو بحق انسانیت استعمال کرنے کی تدبیر کی جائے. تو جب اس کام کے لیے کہیں سے مصنف اور کہیں آرکیٹیکٹ اور کہیں ڈیزائنر اور کہیں آرٹسٹ جب یہ ایک پیج پر آئیں گے اور کہیں سے میوزیشنز، تو اس کے نتیجے کے اندر ایک ایسی کیفیت بنے گی. تو یہ ہمت و ارادہ کی طرف ہمیں ابھارتا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کے نتیجے میں مایوسی اور یاسیت کا شکار ہو جائیں. اچھا، انگریزی کے پروفیسر نے انتہائی خوبصورت اردو میں مجھے یہ بتلا دیا کہ مایوسی کی بات نہیں کرنی. لیکن صاحب اب ادب پہ آ جائیں تو ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. تو جہاں کارپوریٹ ورلڈ اس طرح سے حاوی ہو، وہاں ادب کی سمت کیا جا رہی ہے؟ اور اب جو ادب نیا آ رہا ہے اسے تو ٹویٹر کہتا ہے 120 لفظوں میں لکھو. تو اب آپ کے لیے تو نیا چیلنج یہ ہے، تو کہاں جائیں گے نگے بھائی آپ؟ دیکھیں، میرا خیال ہے جس کو ہم ادب کہتے ہیں وہ اپنی روح میں ایک مزاحمت رکھتا ہے. باقی جو سارے علوم ہیں
وہ کنفارمٹی کی طرف جا سکتے ہیں، واہ، وہ مطابقت اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ان تمام علوم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ عقل پر ہوتی ہے. عقل کو آپ دلیل سے قائل کر سکتے ہیں. جو ادب کی بنیاد ہے اور آرٹ کی بنیاد ہے وہ انسانی ہستی میں ایک ارریشنل عنصر ہے، اس کو قابو میں لانا بہت مشکل ہے. ادب جو ہے وہ اس کی شکلیں بدل رہی ہیں، لیکن ادب کی جو روح ہے اس کے اندر ایک پوئٹکس آف ڈس اوبیڈینس جس کو کہنا چاہیے، ایک نافرمانی کی شعریات، وہ ادب میں اندر موجود ہے. وہ لیکن ایسے ادیب جو ان کے ہاں عقلی رویے قدر توانا ہوتے ہیں وہ طاقتوروں کا ساتھ دیتے ہیں، جو نفع نقصان کا زیادہ کو نفع نقصان ایک عقلی چیز ہے اس کی طرف. لیکن جو ادب کی جمالیات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کی رکھتے ہیں اور وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں اپنے طاقتوروں کی دنیا پر، ایک متبادل دنیا بھی دیتے ہیں. اب اصل یہ ہوا ہے کہ ادب جس طرح ریلیونٹ ہماری دنیا میں اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو جو کولڈ وار کے زمانے، سرد جنگ کے زمانے میں تھا اتنا نہیں. اس زمانے میں چونکہ ایک نظریات کی جنگ ہو رہی تھی تو ادیب اس میں بڑھ چڑھ کے تھے، تو ادیب ہمیں زیادہ نظر آتا تھا، ادیب کی آواز زیادہ توانا نظر آتی تھی. ادیب مزاحمت کرتا تھا تو وہ مزاحمت خبر بنتی تھی. لیکن اس کے خاتمے کے بعد آپ سمجھیے کہ ادب کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہوا ہے اور ادیب جو ہے وہ ایک طرح سے حاشیے پر گیا ہے. اور پھر جو یہ مصنوعی ذہانت کا زمانہ ہے اس سے بھی ایک ادب کو بڑا ایک چیلنج درپیش ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ادیبوں کا ایک طبقہ ہمیشہ رہا ہے، کبھی وہ مختصر رہا ہے، کبھی وہ بڑا رہا ہے اور اب بھی ہے. خود اردو میں اس سارے جب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک ہمارا غالب ڈسکورس نہیں بن سکا ایک رد نوآبادیات کا، لیکن ادیبوں کا ایک رہا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ثقافتی مزاحمت. ہمارے یہاں کلونیلزم کے خلاف پاکستان بننے کے بعد جو کلونیلزم سیاسی مزاحمت ہے وہ یا ایکٹیو مزاحمت ہے وہ کم نظر آتی ہے، لیکن جو ثقافتی مزاحمت وہ بہت نظر آتی ہے. مثال کے طور پر قرۃ حیدر کا آگ کا دریا وہ سب سے بڑی اس کی مثال ہے. اچھا، اس میں انہوں نے دکھایا کہ انگریز یہ کہتے کہ تمہاری تاریخ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم آپ کے پاس آئے. اس نے صرف یہی دکھایا کہ ہماری تاریخ سے بہت پرانی ہے، 2500 سال کے اس نے اس کو پیش کیا، اگرچہ تاریخ اس سے پیچھے جاتی ہے لیکن اس نے دکھایا کہ 2500 سال میں وہ ایک مکمل اور ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی. اس کے بعد انتظار صاحب آتے ہیں، انہوں نے ایک دوسری طرح کی ثقافتی مزاحمت کی اور انہوں نے کہا کہ صرف ادب اور آرٹ وہی نہیں ہے جو آپ نے ہمیں متعارف کروایا. اس نے کہا جی ناول اور فکشن اور افسانہ وہی نہیں جو آپ کہتے ہیں. ہمارے ہاں اپنی داستان کی روایت تھی، کتھا کی روایت تھی، صوفیہ کے ملفوظات تھے، ہماری اپنی اساطیر تھی اور انہوں نے اسی کو اپنے فکشن میں پیش کیا. اور انہوں نے کہا کہ میں تو یعنی انگریزوں کا دیا ہوا جو ناول کا تصور ہے صرف کہانی کی وہی شکل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کتھا سرت ساگر یا جاتک کہانیاں یا پنچ تنتر کی کہانیاں یا جو مسلمانوں کی اساطیر تھیں، جو مسلمان صوفیہ کے ملفوظات تھے، ان سب کو اپنی کہانیوں کی بنیاد بنایا. اور اس کو صرف انصار صاحب کو پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ادب کو ایک ثقافتی مزاحمت کا بہت بڑا ذریعہ بنایا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں عبداللہ حسین کا اداس نسلیں. اب یہ جو اداس نسلیں ہیں، حقیقت یہ کہ عبداللہ حسین کا اداس نسلیں ہو یا غلام باغ میں مرزا اطہر بیگ نے جو ارذل نسلوں کا ذکر کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہے. اور یہ ارذل نسلیں یا اداس نسلیں کس نے بنائیں؟ وہ سارے کا سارا اشارہ اس نوآبادیات کی طرف ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک اداسی مسلسل چلی آ رہی ہے اور ہم ایک ارذل سطح پہ جینے پہ مجبور ہیں. تو اس کی وجہ یہ کلونیلزم تھا، ہمارا کلونیل ایکسپیرینس تھا. تو ہمارے ادیبوں نے بیان کیا. اسی طرح کئی چاندتے سارے آسماں کا آپ نے ذکر کیا. انہوں نے کہا جی جس تہذیب کو انگریزوں نے متعارف کرایا وہ کیا تھی اور اس سے پہلے کی 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے وسط تک کی تہذیب کیا تھی، وہ انہوں نے ان کو دکھا دیا. بہت عمدہ. اب یہ دیکھ لیتے ہیں ملازم کے پاس جا کے کہ جو ہماری گائکی ہے وہ ہم اداس نسلوں کو کتنی شاداں کر رہی ہے، اور آپ جو چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں اپنے سروں سے، تو اب رات گئے میں آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ بس ایک اور گیت ہے جی. साजन साजन मैं करा करा और साजन जी
और निरखा खड़ी खड़ी सा निरि धरि ध भ ध भ भ ग ग म ब ग म रि ग रि रि सा सा ग प नि सा रे गा रे गा गा रे प रे ग रे रि प ग रे ग प रे ग रे धा सा साचो सैयद मतवालो जहदार हार साचो सैयद मतवालो साचो
خواتین حضرات، رات گئے کی یہ نشست اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مابعد نو آبادیات کا کس انداز سے اثر ہوا ہماری ثقافت پر، ہماری زبان پر۔ ہم انگلش بولتے ہیں، میں نے ویورز کل نائٹ کو ڈریم دیکھا، اور یہ مقبول ہے، اور یہ ہمارے نئے ذرائع ابلاغ کی سب سے مرغوب زبان ہے، اس لیے کہ یہ بازار میں بک جانے والی زبان ہے۔ جو بازار میں بک جائے وہ مقبول ہے یا معتبر بھی ہے؟ دیکھیں، ویسے تو تمام معاشروں میں 3 طرح کا ادب چل رہا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عوامی ادب، اور اس ادب میں ایک طرح کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے، جمالیات موجود ہوتی ہے، اور اس تصور دنیا کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، اقدار کو محفوظ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جو وہ معاشرہ صدیوں کے اس عمل میں خود بناتا ہے۔ دوسرا ادب ہوتا ہے جو تحریری ادب ہوتا ہے، اور جو جس میں بڑے بڑے کلاسک آتے ہیں، جو کلاسک وہی ہیں جو محفوظ ہو گئے، جو لکھے گئے، وہ ادب ہوتا ہے، وہ ایک سنجیدہ ادب ہوتا ہے، وہ بھی دنیا کے تقریباً تمام معاشروں میں ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ ادب کی ایک تیسری شکل ہے جو ان دونوں کے بیچ آئی ہے، اور جس کا جو زیادہ تر جس کا جو فروغ ہوا ہے وہ سرمایہ داریت کے ساتھ ہوا ہے۔ جب یہ پرنٹنگ پریس آیا، اور پرنٹنگ پریس ایک انڈسٹری ہے، اس کو اپنی چیزیں مسلسل بیچنی ہے، اس کو کتابیں بہت زیادہ چھاپنی ہے اور مسلسل بیچنی ہے۔ اس کا اثر جو ادب پر، جس کے بہت سے فائدے ہیں، میں ان کا بالکل نہیں کر رہا کہ پرنٹنگ پریس نے دنیا میں ایک حقیقی انقلاب لایا، اور وہ پہلے جو چیزیں صرف ایک چھوٹی سی اشرافیہ تک محدود ہوتی تھی، جو علم ان تک محدود ہوتا، اس کو اس نے عوامی بنایا، عوام تک پہنچایا۔ لیکن ہر جو روشن چیز ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ تاریک پہلو بھی ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک ادب ہے جس کو ہم پاپولر لٹریچر کہتے ہیں، مقبول عام ادب۔ مقبول عام ادب جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بازار میں، تو بازار میں بیچنے کے لیے مقبول عام ادب دنیا بھر میں ہے، وہ اس کی کئی شکلیں ہیں، اور وہ ہمارے یہاں بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک آئرنی یہ ہے مقبول عام ادب کے ساتھ، کہ وہ عام طور پر جو بازار کی منطق ہے، اور جو اپنے زمانے کے جو مقتدرہ ہوتی ہے، جس کو عوام تک اپنے خاص تصورات یا خاص بیانیے پہنچانے ہوتے ہیں، وہ ان کا سہارا لیتی ہے۔ تو عام طور پر جو مقبول عام ادب ہوتا ہے، وہ جو طاقتور طبقہ ہے اس کی منطق کو، اس کے مفادات کو، اس کے تصورات کو عوام تک پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ لیکن جو سنجیدہ ادب ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ایک فاصلے سے کھڑے ہو کر تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، ادب کی جمالیات کو اولیت دیتا ہے، اور بنیادی نوعیت کے سوالات بھی اٹھاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایکسپلوریشن کی یہ بھائی ادیب تو آپ بھی ہیں، مقبول ادیب ہیں کہ سنجیدہ ادیب ہیں؟ نہیں، ہم تو جو ادب کی اصل روح ہے، جو اس کا ڈنک ہے، اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ادب لکھیں جو لوگ پڑھیں تو وہ ڈنک ان تک بھی پہنچے، ان کے اندر بھی ایک اضطراب اور بے چینی پیدا ہو، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کو محسوس کریں۔ ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اس کا ہے ثروت حسین کا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح ہمارے شاعروں نے اس تجربے کو دیکھا ہے، لیکن عام طور پر اس شعر کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اساطیری غزل لکھتے تھے، تو یہ اساطیر کا شعر ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ میں سو رہا تھا اور میری خوابگاہ میں، سو رہا تھا اور میری خوابگاہ میں ایک اژدہا چراغ کی لو کو نگل گیا۔ واہ، اب آپ دیکھو، چراغ کی لو کو نکل گیا۔ اب آپ اس کو سارے دیکھیے، خوابگاہ ہماری کون سی تھی؟ ہم سو رہے ہیں، اور ایک اژدہا کہاں سے آیا ہے جو ہمارے ہی چراغ کی لو کو نگل گیا ہے۔ واہ، تو ہمارے ادیبوں نے تو بہرحال اپنے سنجیدہ ادب میں ہماری جو ساری ایک صورتحال جو کولونیلزم کے ساتھ بنی ہے اس کو لکھا ہے۔ ہمارے ناول نگاروں نے بھی۔ ہاں، یہ ہے کہ یہ آواز جتنی اس طرح پہنچنی چاہیے تھی، ایک عوامی اور اجتماعی شعور کا حصہ بننی چاہیے تھی، وہ نہیں بن سکی۔ یہ انگریزی ادب کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ شاہ زیب کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو انگریزی میں لکھا جا رہا ہے وہ کاربن کاپی ہے یا یہاں کی سوچ کے بیج ہے؟ در حقیقت ادب کے شعبہ جات میں جو تنقید کا شعبہ ہے وہ اسی کو پہچاننے کی اور گفتگو کرنے کی اور ان مباحث کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک عمومی رائے بالکل تعمیمی حوالے سے دینا قدر مشکل ہوگا، لیکن ایک بات جو قدر مشترک ہے انگریزی نیریٹیوز میں یا ناولز میں جو ہمارے سامنے آئے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر بہت بڑا ایک فقدان ہے۔ 1947 سے لے کے 1990 میں ہمیں
بیپسی سدھوا کی رائٹنگ زیادہ نظر آتی ہیں، اور پھر خاص طور سے 2001 کے بعد سے پھر محسن حامد اور کاملہ شمسی، محمد حنیف اور بہت سے، اب تو بہت سے لوگ اس کو لکھ رہے ہیں. تو اس میں اروندھتی رائے کا بھی نام لے لیجئے کہ وہ بھی، ہاں وہ مطلب ساؤتھ ایشین لٹریچر کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ تو اور زیادہ ایکسائٹنگ چیزیں ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. لیکن صرف اگر ہم پاکستانی اینگلو فون لٹریچر کی بات کریں یا انگلش لینگویج لٹریچر کی بات کریں جو انگریزی زبان میں ہی لکھا گیا، تراجم نہیں، تو اس میں عموماً جس طبقے نے جن لوگوں کا ادب سامنے آتا ہے تو وہ بذات خود پاکستان میں جو مختلف طبقات ہیں، اور خاص طور سے وہ طبقہ جو بڑے تفاخر سے یہ بات کہتا ہے کہ انگریزی ہمارے لیے پہلی زبان ہے، فرسٹ لینگویج ہے، تو انہوں نے ہی طبع آزمائی کی اس معاملے میں. تو میری رائے بطور ایک ناقد کے وہ یہ ہے کہ یہ اکثر ادب اسی نقطہ نظر سے، اس میں ہمیں وہ اشرافیہ کی ہی ایک زاویہ نظر کا غلبہ نظر آتا ہے، اور اس پہ بہت سے مقالات ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. اب اگر ہم اس ادب کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، یقیناً اگر ہم اپنا زاویہ نظر ریڈر کا بدل لیں تو پھر بین الاقوامی طور پہ بہت سے اہم معاملات میں بڑی اہم کتابیں بھی ہمارے رائٹرز نے لکھی ہیں. مثلاً جیسے محسن حامد کی کتاب دا ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ ہے. تو جو تجربہ انہوں نے بیان کیا ایک ایسے فرد کے بارے میں کہ جو امریکہ کے معاشرے میں ہے، امریکی خواب دیکھ رہے ہیں، امریکن ڈریم، اور کس طرح سے وہ افتاد ٹوٹتی ہے ان پر جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اور پھر واپس وہ اپنے ملک میں آنا، تو وہ جو کیفیات انہوں نے بیان کی ہیں تو وہ یقیناً ایک بین الاقوامی ادب کا ایک شاہکار ہے، بالکل مختصر سا. لیکن اگر ہم اس زاویہ نظر سے دیکھیں، آج جو ہمارے زیر بحث ہے رد نو آبادیاتی نقطہ نظر سے، مقامیت کے اصول کے نقطہ نظر سے، تو یہاں ہمیں بہت سا ایک سکم نظر آتا ہے. اور ہمارے اینگلو فون رائٹرز، انگلش لینگویج کے رائٹرز میں ایک غلبہ اس نقطہ نظر کا ہمیں ملتا ہے. بہت عمدہ. ایک نئی معاشرت اس گلوبل ولیج نے قائم کی ہے جہاں خیال خاطر احباب پرائیویسی بریچ کے زمرے میں آ سکتی ہے. یہ جو انفرادیت کہیں مادہ پرستی سے اور کہیں خود غرضی سے مل رہی ہے، یہ ہماری مشرقی روایت کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ کلونیلزم کے آنے سے سب سے بڑا جو ہمیں، جو شروع میں جو آپ نے کہا تھا فائدہ اور نقصان، تو سب سے بڑا نقصان اگر ہم دیکھیں، معاشی نقصان بھی بڑا تھا لیکن اس سے بھی بڑا جو نقصان ہے وہ اپنے ہی زمین سے منقطع ہونے اور اس کا احساس زیاں بھی دل میں نہ رکھنے. اور اس زمین پہ جتنی اقدار پیدا ہوئی تھیں، جتنی اساطیر پیدا ہوئی تھیں، جتنا علم پیدا ہوا تھا اور جو ایک باقی رویے پیدا ہوئے تھے، ان سب کے ساتھ زبان پیدا ہوئی تھی، اس سب کے ساتھ ہمارا جو رویہ ایک حقارت کا ہے، اس کو ناپسند کرنے کا ہے. اور جو باہر کی چیز ہے اور خاص طور پر جو مغرب کی چیز ہے، ویسٹ کی چیز ہے، اس کے لیے سب سے ہمارے اندر جو سب سے بڑی خواہش اور ڈیزائر ہے، ایک تو یہ کہ جو ویسٹ کی طرح بننا، ویسٹ کی میمیکری کرنا اور جانے بغیر ایک اندھا دھند کسی تنقیدی شعور کے ساتھ نہیں کرنا، اور اس کی نظر سے اور اس کے معیار اور اس کے پیمانے سے اپنے آپ کو جانچنا. یعنی ہم مہذب اس وقت بنیں گے جب تہذیب کے جو ان کے معیارات ہیں، جو دراصل سرمایہ دارانہ ایک تہذیب ہے، اس کے معیارات ہیں، اس سے دیکھیں گے. دیکھیں جو یہاں ایک تہذیب پیدا ہوئی تھی اس میں بھی سرمایہ موجود تھا، لیکن سرمایہ داریت کی جو تہذیب ہے اور جو اس سے پہلے جاگیردارانہ معاشرت تھی جو اس میں سرمایہ تھا، اس میں بہت فرق ہے. کیونکہ اس میں بہت سی انسانی اقدار، میں جاگیرداری کے حق میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو مسلمانوں کے زمانے میں جو ایک جاگیردارانہ معاشرت تھی، اس میں وہ لالچ، ہوس اور وہ چیزوں کو کوانٹیفائی کرنے کا رویہ نہیں تھا. اگر جاگیرداری نظام کو ہٹا کے کہیں جو زراعت کا معاشرہ تھا اس جو میں فیاضی تھی، اور جو مشین کا معاشرہ ہے، تو مشین بھی بری چیز نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مشین کو حاکم بنا رہے ہیں، آپ اس مشین کو ایک حتمی صورت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ہر چیز کو طے کرے. یعنی دو رویے نا، آپ اس کو حاکم بنائیں یا اپنا سرونٹ بنائیں. تو ہم نے سرونٹ بنانے کی بجائے اس کو اپنا خادم اپنے لیے بنانے کی بجائے ہم نے اس کو وہ رتبہ دے دیا
جو ایک انسان کا رتبہ ہونا چاہیے تھا. تو اس کی زد پر اب یہ جو اپنے مہمان نوازی اور دوسری ہماری سماجی اور اخلاقی اقدار ہیں, فیاضی بے وقوفی ہے. ایک آدمی فیاض ہے, وہ بے وقوف ہے. یہ جو اب شزیب ہمارے ہاں آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, آپ اسٹریٹ سمارٹ بنانا چاہتے ہیں بچوں کو, دوسرے معنوں میں آپ انہیں عیار اور مکار بنانا چاہتے ہیں. یہ کیا انداز ہے اس نئے نیو کلونیلزم کا؟ دیکھیں اس کو اسی طرح دیکھیں جیسے ابھی ناصر صاحب نے شعر سنایا اکبر الہ آبادی کا کہ جہاں ذکر ہوا بازاری تعلیم اور سرکاری عقل, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کی ایک ٹرانسگریشن ہے کہ جو انسانی انڈیورنگ ویلیوز ہیں, اقدار ہیں, جو انسانوں نے اپنے تجربے سے سیکھی, یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے یہ بات کہ یہی سائنسی حقیقت بھی ہے. جیسے ایک بڑی مشہور کتاب ہے انسانوں کے بارے میں, ایوولوشنری بائیولوجسٹ نے لکھی ہوئی ہے, جس کا ٹائٹل ہے کوآپریٹو سپیسیز. ان کا مدعا یہ ہے کہ انسانیت کی بقا ناممکن تھی اگر انسانیت کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہوتا. اپنا نقصان کر کے بھی کسی کا فائدہ یا اجتماعی مفاد اگر وہ بروئے کار نہ لاتے تو ایز اے سپیسیز ہمارا سروائیول ممکن نہ ہوتا. اسی خطے کے ایک عظیم مورخ شاہ ولی اللہ وہ لکھتے ہیں کہ رائے کل کا احترام along with حب جمال اینڈ مادہ ایجاد و تقلید, رائے کل کا احترام انسانیت کی بنیادی فطرت میں شامل ہے. تو اس اعتبار سے یا تو نظام ہائے زندگی ان کو انہی کی روشنی میں, انسانی اقدار کی روشنی میں انہی سے الائن کرتے ہوئے آگے بڑھایا جا سکتا ہے جس میں انسانی معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے, یا ان کے متضاد اصولوں پر طبقاتی مفادات کے تحت ان کی بڑھوتری کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک طبقے کو تو مفاد دیتی ہے لیکن اجتماع انسانی کو نہیں دیتی. اب اسی اعتبار سے جو ہمارے ہاں ایکسپیرینسز کرافٹ کیے گئے ہیں انسانیت عامہ کے لیے نو آبادیاتی دور سے, اور اس کی جو ساختیاتی ایک درجے میں سٹرکچرل جو اس کی سسٹیننس ممکن ہو پائی ہمارے غیر یا اینٹی کلونیل ہمارا مزاج جو نہیں بنایا ہمارے دانشوروں نے, اس کے نتیجے کے اندر اب جو نیو لبرلزم کا افریت ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیے انسانی اقدار نہیں بدلے. میں اکثر طلباء سے بات کرتے ہوئے یہ بات ہوتی ہے کہ اگر مغرب کے معاشرے میں اولڈ ہومز موجود ہیں تو بات یہ نہیں ہے کہ ان کے دل سے اپنے بزرگوں کی یا والدین کی محبت ختم ہو گئی اپنے والدین کی, لیکن مسئلہ جب وہ 2 جابز کرتے ہیں یا سرمایہ داری سسٹم نے ان کو جکڑا ہوا ہے تو وہ صبح سے لے کے شام تک نوکری کرتے ہیں, تو ان کے بوڑھوں کی دیکھ بھال گھر میں کون کرے گا؟ اسی طرح ہمارے بڑے شہروں میں, میٹروپولس میں آپ سے پوچھتا ہوں, لاہور جیسے شہروں میں, کراچی, اسلام آباد, جہاں میاں بیوی دونوں جابز کرتے ہیں, اب آپ مجھے بتائیے وہ صبح جاتے ہیں اگر رات کو آتے ہیں تو کون سا وقت یہ سسٹم ان کو دے رہا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی خیریت دریافت کریں؟ جذبہ ان میں موجود ہے. آج بھی ہم رورل ایریا میں چلے جائیں, دیہات میں جائیں, تو یقیناً جب وقت کی ان کے پاس فراوانی اگر ہوتی ہے یا ان کے کام کرنے کے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوپہر تک کھیتوں سے واپس آ گئے, تو ان کے پاس ایمپل ٹائم ہے کہ جس میں وہ خیر خیریت دریافت کر سکتے ہیں, مہمان نوازی کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے دیکھنا, اس کو میرا خیال ہے رومانوی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ماضی ایک تھا اس میں ایسا ممکن ہوا تھا, نہیں, آپ دیکھیے اکنامک ڈٹرمنزم. اب اس وقت اگر آپ اتنا مجبور کرتے ہیں, دیکھیں مہمان نوازی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس کچھ نہ کچھ فراوانی بھی ہو, جب آپ کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو کہ جس کے ذریعے آپ مہمان نوازی کر سکیں. اگر معاشرہ آپ کو ہینڈ ٹو ماؤتھ بنا رہا ہے اور آپ پے چیک ٹو پے چیک سروائیو کر رہے ہیں اور اتنی معاشی حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو ہولسٹک پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. ہولسٹک پرسپیکٹو میں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں اپنی پے چیک سے برانڈز کی دنیا میں رہنا ہے یا ہمیں اپنی محبتوں کے دور میں رہنا ہے. گفتگو بہت دلچسپ تھی, لیکن پروڈیوسر کا کہنا یہ ہے کہ دامن وقت میں اب گنجائش بالکل نہیں ہے. خواتین و حضرات, گفتگو ڈاکٹر نیر سے اور ڈاکٹر شاہزیب سے. نیر نے کہا کہ وہ مقبولیت کی آواز نہیں بننا چاہتے ہیں, سنجیدگی کا لہجہ بننا چاہتے ہیں. تو رجا کا پہلو یہ
کہ کوئی تو ہے جو کہہ رہا ہے کہ شاعری حسب ہدایت نہیں ہوگی ہم سے، اور دوسری طرف شاہ زیب کا یہ کہنا کہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فقط اس خطے کی آواز نہیں ہیں، ہم بین الاقوامی آواز ہیں۔ تو جو افتخار عارف نے کہا تھا کہ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نبھائیں۔ خواتین و حضرات، نیو کلونیلزم کے اس دور میں یا پوسٹ کلونیلزم کی اس گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا کہ گرمی بازار آرزو آپ کو ہر شے بازار میں بیچنے پہ مجبور تو کر دے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ حسن تخلیق کی دھرتی میں جڑیں کیا پھیلیں، تم نے فنکار کو گملے میں لگا رکھا ہے۔ مجھے اس نشست سے اجازت دیجیے، میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ ملازم سے گزارش ہے کہ گملے میں بالکل مت لگیے گا اور یوں ہی خضرا و پودے کی طرح سے پھلتے پھولتے رہیے گا۔ آپ سے گزارش ہے اس نشست کا اختتام بڑے اچھے سے نغمے پہ کرتے ہیں۔ جی بالکل، ایک صوفی کلام سناؤں گا اور آپ بس ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ کی دعا ہمارے لیے بہت سلامتی۔ اہم ہے۔ تھینک یو۔ عشق تے آتش دوہی برابر، وت عشق دا داؤت کھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا، آتے عشق ساڑے دل جیڑا، آتش نو پانی بجھاوے، تے دسو عشق دا دارو کہڑا، او اللہ او میاں، آتش ساڑے آتش ساڑے کک تے کنیڑا، آتے عشق ساڑے دل جہڑا، آکے غلام آکے غلام، آکے غلام فریدا، اتے کچھ نہیں بچدا جڑا، او جتے عشق نے لا لیا ڈیرا، او اللہ او میاں۔ مارو مسافر چند شالا، پر چند شالا مارو، مارو پر چند شالا، پر چند شالا، پر چند شالا پوار ڈولا، مارو مسافر چند شالا، پر چند شالا مارو مسافر چند شالا بابا۔
मुसाफिर चंचशा लखवा ओ पर चंचशा लखवा मारो मुसाफिर चंचशा लखवा तेरे इश्क में छाया तेरे इश्क में छाया तेरे इश्क में छाया करके दैया छे छे तब नहीं था मैं मरी आज छे बोलू तब नहीं था मैं मरी जंगी इस इश्क दी जंगी विच मार बुलेंदा इस इश्क दी जंगी विच मार बुलेंदा सानू की बिला दे काबा सोना यार दिसीदा सानू की बिला दे काबा सोना यार दिसीदा सानू घायल करके सानू घायल करके सानू घायल करके छे छे कोड़ी तब नहीं था मैं मरी छे छे कोड़ी तब नहीं था मैं हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाई मुर्तजा अली मस्तम पेशवाए तमाम हिंदानम ए सगे कुए शेरे हिंदानम हिंदानम अली 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 सानी धरी दबा सानी धरी दबा धरी दबा धरी दबा धरी दबा सानी धरी दबा दबा क्या बाबा कमर करे इस इश्क की जंगी मौला इस इश्क की जंगी विच मार लेता सानू की बिला दा काबा सोना यार दिसीदा सानू घायल करके सानू घायल करके सानू घायल करके खबर लगी छे छे तोड़ी तब नहीं था आज तोड़ी नहीं था